کو زحمت دی ہے، اور ہمارے میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت چند امور پر مجھے بات کرنی ہے، اور وہ آج کے الیکشن سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کے اس الیکشن کو، جو بلدیاتی انتخاب کراچی میں اور حیدرآباد ڈویژن میں ہو رہا ہے، اس کو پرامن بنانے کے لیے، اس کو شفاف بنانے کے لیے اور اس کو غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو رولز کے خلاف ہوتی ہے، اس پر ہم شدید تنقید کرتے ہیں، اور لیکن جب ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو کام ہوتا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ مثلاً حکومت سندھ نے جو دو روز قبل ایم کیو ایم کے کہنے پر ڈی نوٹیفائی کیا تھا حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اور اس کو الیکشن کمیشن کو لکھا تھا کہ الیکشن کو منسوخ کیا جائے، ملتوی کیا جائے، تو اس پر بہت زیادہ ابہام پیدا ہو گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اس پر واضح طور پر فیصلہ دیا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ پھر انہوں نے امن و امان کو بنیاد بنا کر خط لکھ دیا، اس پر بھی الیکشن کمیشن نے واضح طور پر فیصلہ دیا کہ الیکشن 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے کہ کراچی کے لوگ جو 2.5 سال سے بلدیاتی انتخاب کی تلاش میں ہیں، اپنا میئر منتخب کرنا چاہتے ہیں، اپنے ٹاؤن کے چیئرمین اور یو سی کے چیئرمین منتخب کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کو اس حق سے محروم کیا جا رہا تھا، اور اس حق سے محروم کرنے کے نتیجے میں بدترین حالات سے ہم دوچار تھے۔ پیپلز پارٹی 14-15 سال سے برسر اقتدار ہے۔ اس شہر کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، اس شہر کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ادھڑا ہوا ہے پورا شہر، چنچی کے دھکے ہیں، اور اتنی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر دل کڑتا ہے۔ سیوریج کا معاملہ، کچرے کا معاملہ، گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، نالوں کی صفائی نہیں ہوتی، پیچ ورک میں کرپشن کرتے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ ان تمام ایشوز پر پارٹیاں اپنے آپ کو پیش کریں اور عوام سے رابطہ کریں، ساری پارٹیاں سناٹے کا شکار ہوتی ہیں، اور کوئی اپنی حکومتیں بچانے میں لگا ہوتا ہے، کوئی اپنی وزارتیں بچانے میں لگا ہوتا ہے۔ کراچی کے لوگ بے یار و مددگار ہوتے ہیں، نہ وفاقی حکومت اس کو آن کرتی ہے، نہ صوبائی حکومت اس کو آن کرتی ہے۔ ایسے میں جماعت اسلامی بھرپور قوت کے ساتھ پچھلے 5-6 سال سے، اس سے پہلے کے حالات میں تو ظاہر ہے جبر کی ایسی کیفیت تھی کہ میڈیا بھی اس کو اجاگر نہیں کرتا تھا، محنت تو ہم ہمیشہ کرتے تھے، لیکن ہم نے بہت قوت سے اس تحریک کو چلایا، کراچی کے حقوق کی تحریک، کراچی کی تعمیر و ترقی کی تحریک۔ اس کے نتیجے میں لوگوں میں پذیرائی پیدا ہوئی، اس پذیرائی کے نتیجے میں لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ لیکن بقیہ پارٹیاں بجائے اس کے کہ مسابقت کرتیں، عوام کا راستہ اختیار کرتیں، لوگوں نے ہمارے مینڈیٹ کو بیچ کر مزید طاقت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اور جب پچھلے سال کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے، اب سے کوئی 1.25 سال پہلے، تو جماعت اسلامی نے طویل عرصے کے بعد کراچی میں انتخابی کم بیک کیا، اور ایم کیو ایم کے مقابلے میں کہیں زیادہ ووٹ حاصل کیے اور سیٹیں بھی زیادہ حاصل کیں، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جماعت اسلامی ہی کراچی کو پولیٹیکلی لیڈ کرے گی۔ اس کے بعد بھی ہم نے صرف انتخابات کے لیے نہیں، کراچی کے حقوق اور اختیار کے لیے دھرنے دیے، 29 دن کا دھرنا دیا۔ سردیوں اور برسات کے باوجود ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے نوجوان، بزرگ سب اس جد و جہد میں شریک رہے۔ پھر ہم نے کراچی میں کے الیکٹرک مافیا کے خلاف لڑائی کی، ہم نے مردم شماری پر آواز بلند کی، وفاقی حکومت میں شامل جو جماعتیں تھیں وہ ہماری گنتی انہوں نے کم کر دی، انہوں نے جو ہے وہ کراچی کے اوپر شبخون مارا، کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا، اور اس طرح کے جو مافیائی ادارے تھے کہ الیکٹرک ٹائپ کے، اس کو سپورٹ فراہم کی۔ کوئی ایک بڑا پروجیکٹ نہیں کیا، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، انفراسٹرکچر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو ہم مزاحمت بھی کرتے رہے اور لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے رہے، ہم ریلیف کا کام بھی کرتے رہے، ہم نے کورونا میں لوگوں کی خدمت کی، ہم نے فلڈ میں لوگوں کی خدمت کی، اور ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے آواز اٹھائی۔ اس کے نتیجے میں پبلک اوپینین بنا، اور بلدیاتی انتخابات جو بار بار التوا کا شکار ہوتے رہے، ایک جماعت اسلامی تھی جو کہتی تھی اور کہتی ہے کہ انتخاب ہونا چاہیے، باقی سب بھاگنا چاہتے تھے، لیکن الحمدللہ لوگوں نے ہمیں پذیرائی دی، اور اس پذیرائی کے نتیجے میں پبلک اوپینین کے پولز نے بات بالکل واضح کر دی۔ اس کے نتیجے میں کراچی میں ایک رجحان ہے، کیا صحافی، کیا قلمکار، کیا دانشور، کیا ڈاکٹرز، کیا انجینئرز، کیا ہماری یوتھ، کیا ہمارے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیاں، پبلک یونیورسٹیاں، پرائیویٹ یونیورسٹیاں، ہر جگہ پر ایک پذیرائی ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے۔
اور پبلک اوپینین کے پولز میں یہ بات آ رہی ہے. جو میڈیا کے صحافی ساتھی کیمرہ لے کر عوام میں جاتے ہیں، ہر طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ میئر جو ہے وہ نعیم الرحمان کو، جماعت اسلامی کو ہونا چاہیے، ترازو نشان پر مہر لگنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پریشانی پیدا ہوئی. الیکشن سے فرار کا راستہ لوگ اختیار کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد جو جواز بنائے وہ جواز وہ تھے کہ جس جواز کو بنیاد بنا کر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس وقت اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا تو نہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہوتا، نہ اختیارات کا مسئلہ ہوتا. لیکن اس وقت تو وزارتوں کی جلدی تھی، اس وقت تو گورنرشپ کی ڈیمانڈ تھی، اس وقت تو ایڈمنسٹریٹر بننا ان کو پسند تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی ذات اور اپنے لوگوں کے لیے تو مفادات حاصل کر لیے، لیکن کراچی کی مڈل کلاس کے لیے کچھ نہیں کیا، کراچی کے غریب لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی ایک اختیار نہیں لیا. اب جب تمام سازشیں ناکام ہوئیں تو بالآخر انہوں نے الیکشن سے جانے کا راستہ اختیار کیا ہے. اور میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو چاہیے کہ الیکشن پروسیس کا حصہ بنے، اس لیے کہ جتنی بھی جواز ہیں وہ ساری چیزوں پہ بھی ہمارے بھی تحفظات ہیں. اگر پیپلز پارٹی نے نمبر آف یو سیز کو کم کیا ہے، ہمارے بھی تحفظات ہیں. اگر پیپلز پارٹی نے ڈیمارکیشن ٹھیک نہیں کی، ہمارے بھی تحفظات ہیں. اگر پیپلز پارٹی نے ٹاؤنز کے نمبرز دے دیے اور ان نمبر کی بنیاد پر اس آبادی کو تقسیم کر کے حلقہ بندیاں کرنی تھی تو وہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، تو اس سے کراچی کو نقصان ہوا ہے. لیکن جس پیپلز پارٹی نے یہ سارا کام کر کے دیا اور الیکشن کمیشن نے ود ان ٹاؤن حلقہ بندی کی، تو الیکشن کمیشن پہ تو وہ سارا اختلاف کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جس نے نمبرز بھی طے کیے، ڈیمارکیشن بھی کی، اور نمبر آف یوسز کو بھی ختم نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ پبلک اوپینین بالکل واضح ہے. ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں یا چار ہوں، لوگ ان کی طرف نہیں جا رہے، وہ زوال کا شکار ہیں، اور لوگوں کو فیس کرنے کے باوجود انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے. ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کی جو بھی اوپینین ہے وہ سب کے سامنے آ سکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آج کا یہ انتخاب فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور ہماری رینجرز کے جوان، ہماری پاک فوج کے جوان، ہمارے ایف سی کے جوان اور ہماری سندھ پولیس کے جوان وہ ایفیشینٹلی کام کریں، وہ پولنگ اسٹیشن پہ موجود رہیں. ہمیں اطلاعات ملنا شروع ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بعض لوگوں نے مختلف جگہوں پر کارروائیاں ڈالنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. اس کو روکنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قوت کو اس پروسیس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پروپیگنڈے میں نہ آئیں اور بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالنے نکلیں، اس لیے کہ کراچی کا انتخاب بہت اہم ہے. اگر یہ انتخاب اہم نہیں ہوتا تو پھر زرداری صاحب، بلاول صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، شہباز شریف صاحب اور سارے کے سارے صاحبان ملت یہ سارے اکٹھے ہو کر اس کو ملتوی کرانے کے لیے سر جوڑ کے نہ بیٹھے ہوتے. اتنی بڑی بڑی پارٹیوں کا اچانک کراچی کا خیال کیسے آ گیا، جو پچھلے 10 سال 20 سال اس کا خیال نہیں کرتے ہوں، جو کراچی سے صرف لیتے ہوں اور دینے کی فکر نہ کرتے ہوں. ایک بلدیاتی انتخاب ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا. اس لیے مسئلہ بن گیا کہ واقعی یہ انتخاب بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے نتیجے میں یہ طے ہوگا کہ یا تو یہ بربادی اسی طرح سے جاری رہے گی، تقریب اسی طرح سے جاری رہے گی، یا تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہوگا. اس لیے اب یہ انتخاب ہو رہا ہے. اس میں کراچی کے عوام کی صحیح ترجمانی جماعت اسلامی نے کی ہے. جماعت اسلامی اگر یہ جد و جہد نہ کرتی، یہ 10 سال بھی بلدیاتی انتخاب نہ کراتے، چونکہ 6 سال پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت 2009 سے 2015 تک انہوں نے انتخاب نہیں کرایا تھا، اور کراچی کے سارے اختیارات مل کر یہ سلب کرتے رہے تھے. اس وقت کراچی کا مروڑ کیوں نہیں اٹھتا تھا جب واٹر بورڈ چھن گیا، جب کے ڈی اے چھن گیا، جب ایم ڈی اے چھن گیا، اور یہ حکومت میں موجود رہے اور سارے فائدے اٹھاتے رہے. اور اب بھی جس اصول کی بات کر رہے ہیں، جس نے مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ تو موجود ہیں اور اس پہ تو موجود ہیں، لیکن الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے. تو عوام ووٹ ڈالنے نکلیں. ترازو ان کا نشان ہے، یہ کامیابی کا نشان ہے، اور بھرپور طریقے سے، یعنی اظہار ابہام بھی رہا، کنفیوژن بھی رہا، مہم بھی نہیں چلنے دی گئی. ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ اب الیکشن نہیں ہوگا، کب اعلان ہو جائے گا. اس کے باوجود اب آپ کے پاس موقع ہے، آپ نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں. آپ اپنی خواتین ماؤں بہنوں کو نکالیں اور ووٹ کاسٹ کریں. ایک دن آپ تکلیف کریں، انشاءاللہ 4 سال ہم آپ کو راحت پہنچائیں گے. ہم جد و جہد کریں گے اور ہم کوشش کریں گے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ حلقہ بندیاں تو غلط ہیں، اور وہ تو بہت بڑا اصول ہے،
لیکن ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کر کے سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اس کے لیے تو آپ چور دروازے تلاش کریں، اس کے لیے تو پارٹیوں کا انضمام کریں، اس کے لیے تو آپ کہیں کہ ہمارے رابطہ کمیٹی کے ممبروں کو ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے، آپ نام دیں اور اپنی مرضی کے ایڈمنسٹریٹر لگانے کی کوشش کریں، الیکشن کمیشن فیصلہ دے دے 4 مرتبہ، پھر بھی آپ چارج نہ چھوڑیں۔ یعنی ایڈمنسٹریٹر سیاسی لگوانا جائز اور انتخاب کرانا ناجائز، جس میں عوام ووٹ ڈالے وہ ناجائز، اور جعلی طریقے سے چور دروازے سے اپنی پسند کے ایڈمنسٹریٹر لگا کر اپنے مفادات پورے کرنا یہ جائز، یہ دو رنگی نہیں چلے گی۔ لہٰذا میرا اب بھی مشورہ یہ ہے کہ وہ آ جائیں، الیکشن لڑیں، عوام کو فیس کریں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال؟ دیکھیں فرق تو پڑے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اوور آل یہ نہیں سوچتی کہ مہاجر کا مسئلہ ہے کہ سندھی کا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ انصاف کی بات کرنی چاہیے کہ اتنا تفاوت، اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے اس پر آواز اٹھائی بھی تھی، ہم نے اس پر بات کی بھی تھی۔ ہم نے جو دھرنا دیا تھا اس میں بھی ہمارا بہت اہم ترین یہ پوائنٹ تھا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ یوسیوں کی تعداد اور زیادہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے چند باتیں انہوں نے مانی، کچھ نہیں مانی، جس پر ہم نے کہا کہ مشاورت جاری رہے گی۔ پھر جب یہ سلیکٹ کمیٹی بنی تو اس سلیکٹ کمیٹی میں بھی ہمارے سارے پوائنٹس موجود تھے، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود الیکشن اناؤنس ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا ہونا الیکشن کے نہ ہونے سے بہت بہتر نہیں، ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی تمام پارٹیاں تمام تر تحفظات کے ساتھ الیکشن میں جاتی رہی ہیں اور یہ کہتی رہی ہیں کہ ہم احتجاجاً الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن الیکشن سے جانے کے نتیجے میں، اس کے نہ ہونے کے نتیجے میں تو عوامی رائے سامنے نہیں آتی، اور پھر اسی طرح چور دروازے سے ایڈمنسٹریٹرز کے تقرر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شدید تحفظات ہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو ہم پورے شہر میں کیمپین چلا رہے ہیں۔ ہم نے 246 میں سے 239 ہمارے چیئرمین کے انتخاب پہ لوگ لڑ رہے ہیں، کچھ جگہوں پر ریجیکٹ کر دیے گئے تھے، اس پر بھی ہم نے اعتراض ڈالا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکے تھے، لیکن ان جگہوں پہ کونسلرز ہمارے موجود ہیں۔ پورے شہر میں ہم لڑ رہے ہیں۔ جس پارٹی نے ابھی فرار کا راستہ اختیار کیا ان کے تو 150 یوسیاں بھی شاید نہیں ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جماعت اسلامی کتنے سیریس طریقے سے اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ ہم بالکل اس کو بہت ویجیلنٹ ہیں، اور ہمیں جو شکایت بھی موصول ہو رہی ہے ہم الیکشن کمیشن سے بات کر رہے ہیں، اور میں نے ابھی بھی الیکشن کمیشن سے بات کر کے یہ بات کہی ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، ہم ہر جگہ کی مانیٹرنگ کریں گے، کوئی قبضہ نہیں ہونا چاہیے، یا تو قبضہ کرنے والے یا دھاندلی کرنے والوں کو فوری طور پر پکڑا جائے اور پھر اس کے نتیجے میں کارروائی کی جائے تاکہ جو ہے حوصلہ شکنی ہو۔ تو امن و امان کو برقرار رکھنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، سندھ حکومت کا کام ہے۔ پاکستان رینجرز میں توقع رکھتا ہوں سندھ رینجر سے کہ انشاءاللہ ان کے جوان بھی بالکل موجود ہوں گے، اسی طرح پاک فوج کے جوان بھی موجود ہوں گے، ایف سی بھی ہوگی، اور پولیس بھی صحیح معنوں میں حکومتی نمائندہ نہیں بنے گی، کسی پارٹی کی نمائندہ نہیں بنے گی، بلکہ غیر متعصبانہ طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرے گی۔ یہ ادا کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے، یہ دھاندلی کریں گے ہم نشاندہی کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ تو اس لیے کسی بھی ادارے، کسی بھی حکومت وہ صحیح کام کرے تو ہم تعریف کریں گے، وہ غلط کریں گے تو ہم مزاحمت کریں گے۔ یہ بہت واضح طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں بات سیدھی بات ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے کہ اگر جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور بھرپور کیمپین چلا رہی ہے تو یہی تو ہم کراچی کے عوام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں مینڈیٹ نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اس لیے کہ جو لوگ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ان کی توجہ کتنی ہے کراچی پر، وہ کتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں، کتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، کتنی ان کے اندر صلاحیت ہے، کتنا ٹیم ورک ہے، کتنا ان کا اندر جو ہے وہ دیانت اور امانت ہے۔ ان تمام پارٹیوں کو دیکھیں، دیکھ لیں سندھ حکومت کی پرفارمنس، دیکھ لیں جو لوگ وفاق میں موجود رہے انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے، دیکھ لیں۔ میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش تھی اور ہے کہ ایم کیو ایم صبح ہی فیصلہ کر لے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، ان کی پرفارمنس بھی دیکھیں اور پھر ووٹ کاسٹ کریں۔ انشاءاللہ پھر لوگوں کی رائے جماعت اسلامی کے حق میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔
تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس صرف پتیاں ہی ہوتی تھی، باقی سارا کام جو ہے وہ تمام کریڈٹ کو اپنی طرف لے کر چلے گئے. اس دفعہ بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور بائیکاٹ کے حوالے سے ان کو سوال کیا گیا تھا، اس پر انہوں نے بات کی. تو آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب کا معاملہ ایسا ہے، چاند پہ تھوکے گا تو منہ پہ آئے گا، اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. نعمت اللہ خان صاحب ڈیڈ آنیسٹ ہیں. نعمت اللہ خان صاحب باصلاحیت آدمی تھے. نعمت اللہ خان صاحب ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے تھے. نعمت اللہ خان صاحب نے پروجیکٹ کی کاسٹ میں سے پیسے بچا کر ڈیولپمنٹ کی، میگا پروجیکٹ کیے. پوچھوں گا میں ان سے کہ K3 تو نعمت اللہ خان نے بنایا تھا، K4 کیوں نہیں بن سکا؟ 2 میئر رہے نا ان کے. جس میئر کی بہت تعریف کر رہے تھے، چائنا کٹنگ اس دور میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ گراؤنڈ پہ قبضے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پارکوں پہ قبضے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ واٹر بورڈ ہمارے ہاتھوں سے نکلا کہ نہیں نکلا؟ کراچی کے سارے محکمے جو ہے وہ بعد میں چھنتے چلے گئے اور یہ حکومتوں میں شامل رہے کہ نہیں رہے؟ آپ نعمت اللہ خان کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ایک قطرہ پانی کا اضافہ ان ساری چاروں حکومتوں نے مل کر نہیں کیا. آپ بتائیں کس نے کراچی کو آن کیا ہے؟ ہم نے آن کیا. ہم نے جو ہے وہ ایمانداری سے کام کیا. اس وقت بھی بلدیہ پہ پورا قبضہ تھا MQM کا، اور اس قبضے میں ہوتا یہ تھا کہ پرچیاں بنتی تھیں، پیٹرول کی پرچیاں، ڈیزل کی پرچیاں بنتی تھیں، گاڑیوں کی مینٹیننس کے پیسے یہ لوگ چارج کرتے تھے. ان کے یونٹ آفیسر اور سیکٹر آفس کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ پرچیاں تو بنتی تھیں، گاڑیاں نہیں چلتی تھیں، کچرا نہیں اٹھتا تھا. نعمت اللہ خان صاحب سب کو آن بورڈ لے کر آئے. روڈ پہ انہوں نے گاڑیاں چلائیں، کچرا اٹھانے کا نظام بنایا، صفائی ستھرائی کی، گرین بیلٹ بنائی. مجھے بتائیں تو صحیح کہ جب نعمت اللہ خان صاحب کی مدت پوری ہوئی تو کون سی چیز تھی؟ سڑکیں نہیں، اندر کی گلیاں تک 70-80% بنا کر گئے، روشنیاں پھیلا کر گئے. انہوں نے 18 ماڈل پارک بنائے، 32 کالج بنائے، دل کا ہسپتال بنایا، انہوں نے چیسٹ پین سینٹر بنائے، انہوں نے تعلیم کو اپ گریڈ کیا، انہوں نے اسکولوں کی حالت کو بہتر بنایا، اور ان کالجز کے اندر انہوں نے IT کی، IT میں گریجویشن شروع کروائی. اب بھی لوگ اس میں گریجویٹ ہوتے ہیں صرف 500 روپے میں. آپ بتائیں، آپ نعمت اللہ خان پر بات کر رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی گفتگو یہ فرماتے ہیں، اور بعد میں جو کچھ ہوا، 8 کروڑ کا پروجیکٹ 28 کروڑ میں ہوا، سب کو مال. اور یہ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ وسیم اختر سے پوچھیں کہ 5 سال میں اس وقت کے میئر نے کیا کام کیا تھا. عشرت العباد سے پوچھیں، خود فاروق ستار سے پوچھیں کہ وسیم اختر نے کیا کیا تھا. یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. اس لیے نعمت اللہ خان کے بارے میں تو یہ ایک پائی کا بھی کوئی الزام نہیں لگا سکے نا. کبھی کوئی پوچھے تو صحیح. آپ جائیں، جس جنرل مشرف نے آپ کو NRO دے کر نعمت اللہ خان صاحب کی پاپولرٹی اور جماعت اسلامی کی پاپولرٹی کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف وفاق میں ایک موقف کی بنیاد پر انہوں نے کراچی کو محروم کیا تھا اور ان کو NRO دیا تھا، ان کو اور پیپلز پارٹی کو، اس مشرف سے پوچھیں کہ وہ نعمت اللہ خان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ان سے تو ہماری سیاسی بہت زبردست مخالفت تھی نا. ان کی رائے پوچھیں کہ ان کی کیا تھی. اس لیے یہ باتیں کرنے سے لوگ بے وقوف نہیں بنیں گے. ہمیں پتہ ہے تختیاں کون لگاتا تھا اور کون اس طرح سے پروجیکٹس کو بناتا تھا. یہ تو ان کے طفیل سارے پروجیکٹ، چند پروجیکٹ مکمل کرنے کے قابل ہو سکے. پورا اگر نعمت اللہ خان صاحب کا خواب ہوتا پورا، تو لائٹ ریل سسٹم چلتا. ان سارے منصوبوں کو فیل کر کے انہوں نے ہمیں یہ ٹرانسپورٹ دیے جو اس وقت موجود ہے. 350 گرین بسیں چھوڑ کر گئے. کیا کیا انہوں نے؟ بعد میں کھڑی ہو گئی، تباہ ہو گئی، بیچ کے کھا گئے. اس لیے یہ باتیں نہ کریں اور اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر عوام میں جائیں. اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم چھوڑ دیں گے، تو پہلے بھی جماعت آ گئی تھی. تو بھائی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں تو آپ لڑے تھے نا، تو کیوں ہار گئے آپ ہم سے؟ کیوں ہم سے 1/3 ووٹ آپ نے کم لیے؟ آپ بتدریج زوال کا شکار ہیں. آپ عوام کو فیس نہیں کر سکتے، اس لیے آپ بھاگ گئے. جواز آپ نے فالتو کا بنا لیا ہے. جس پیپلز پارٹی نے ڈیمارکیشن کی، اس پیپلز پارٹی کی گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن پر رکھ کر آپ جو ہے وہ الیکشن چھوڑ رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کی بات ہے بھائی. بہت شکریہ.